اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ جی ہم ٹھیک ہیں، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو بھی صحت مند تندرستی والی زندگی دے، آمین ثم آمین۔ تو جی یہاں پر میں بنا رہی ہوں لوڈیڈ فرائز۔ اچھا یہ نا میں نے لزانیہ منگوایا تھا، تو وہ جو تھا نا اس میں پتہ نہیں کچھ لہسن کی اسمیل سی تھی، کچھ تھا، گارلک کا کچھ زیادہ ہی ٹیسٹ اوور ڈو ہوا تھا، تو میں نے نا اس کو رکھ دیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں اس کو رکھ دیتی ہوں، اور کل میں اس کو اسی سے ایک ایسی ریسپی جنریٹ کروں گی جو لوڈیڈ فرائز ہوں گے، اور ٹرسٹ می یہ اتنے مزے کے تھے کہ ماشاءاللہ بعد میں میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ دوبارہ بنائیے گا، تو میں نے بھی کھائے تھے تو بہت مطلب اچھے لگے تھے۔ اب آپ نے اسے کیسے ٹرانسفارم کرنا ہے، کیسے بنانا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں نے جو ہے وہ زگ زیگ شیپ کے فرائز کٹ کیے تھے۔ آپ چاہے تو اس کو پلین جیسے نارمل فرائز کٹ کرتے ہیں اس طرح کٹ کر لیں، اور ان کو 2 گھنٹے پانی میں بھگو دیں، اس سے ان کا کافی حد تک سٹارچ نکل جاتا ہے۔ پھر ان کو ڈرائی کر کے تو اس کو جو ہے آپ فرائی کر لیں۔ فرائی کرنے کے بعد فرائی ہو گئے تو فلیم بہت سلو کر دیں۔ اس کے اوپر سب سے پہلے میں نے ڈالی ہے پیزا سوس، پھر میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا اس کے اندر فرائز والا مسالہ، آپ کے پاس وہ نہیں ہو تو چاٹ مسالہ ایڈ کر دیں۔ اچھا یہ جو ہے لزانیہ تھا پورے کا پورا ہی پڑا ہوا تھا، اس میں چکن کے چنکس بھی تھے اور چیز بھی تھی اور مائونیز بھی ڈالی ہوئی تھی، تو سب کچھ اس کے اندر تھا، اور کچھ اس کے اندر لزانیہ شیٹس بھی تھی، تو ہے میں نے وہ بھی اس کے ساتھ ہی رکھ دی۔ میں نے کہا کہ بالکل ایک ڈفرینٹ سی وہ ریسپی جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گی، اور یقین کریں یہ بہت مزے کا بنا تھا، تو آپ بھی اس طرح سے ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اس طرح سے نہ بنانے ہو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوڈیڈ فرائز بہت ایزی ہوتے ہیں۔ آپ نے لیئر لگانی ہوتی ہے پیزا سوس کی، پھر اس کے بعد آپ جو ہے چکن کی لیئر لگا لیں، اور اس کے بعد شریڈ چیز رکھ دیں، اولیوز رکھ دیں، اور اس طریقے سے بس اس کو دم دے دیں، چیز ملٹ ہو جائے گی تو آپ کے فرائز ریڈی ہو جائیں گے۔ لیکن میں نے یہ لزانیہ شیٹس کے ساتھ اور چکن کا بیچ میں کافی زیادہ قیمہ تھا، تو اس کے ساتھ میں نے اس کو رکھ دیا تھا، اور اوپر میں پھر تھوڑا سا فرائز مسالہ ایڈ کروں گی، اور تھوڑی سی سوس میں اس میں اور ڈالوں گی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اس میں گارلک کا فلیور بہت زیادہ تیز تھا، تو یہ بڑے اچھے سے بن جائیں گے، تو اس طرح ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اچھا جی، اب میں آپ کو جو ہے آج کے ہم ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں کہ میں نے اب سے جیسے اپنے ٹائٹل میں دیکھا تھا کہ ہم نے بات کی تھی کہ قبر کا جو خوف ہوتا ہے وہ ہر انسان کو، دیکھیں چاہے وہ مسلم ہے نان مسلم ہے، ہر کوئی جب مر جاتا ہے تو ڈفرینٹ ریلیجنس میں ڈفرینٹ ریچولس پرفارم کیے جاتے ہیں، تو جو ہم کیونکہ ایز اے مسلم ہے الحمدللہ، تو ہم اس اپنے ریلیجن کی بات کرتے ہیں تو سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔ تو آئی تھنک پہلی بات تو اس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ میں نے اپنی استاذہ سے یہی سیکھا کہ آئی تھنک یہ سب سے اچھا ایک وہ ہے کہ آپ کو آپ کے جسم کو مطلب اس کی کوئی بے حرمتی نہیں ہوتی، خاک سے بنا ہوا انسان خاک میں ہی مل جاتا ہے، تو ایک سفید صاف ستھرے اس میں کفن میں لپیٹ کر، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرے، جو بھی اسلام میں ہے وہ ہر چیز اس انسان کی، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کی بھلائی کے لیے ہی ہے۔ خیر ہم بات کر لیتے ہیں قبر کے بارے میں، تو کچھ پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کی جو ڈر اور خوف والی چیز ہے وہ اس میں ہمیں صحابہ کرام کا بھی طرز عمل جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ قبر کے جب بات ہوتی تھی تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی ان کے آنسوؤں سے، اور تو کسی نے ان سے پوچھا کہ جب جنت اور جہنم کا معاملہ ہوتا ہے تو تب آپ اتنا نہیں روتے، لیکن آپ جب قبر کا ذکر ہوتا ہے تو آپ بہت روتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ جو قبر ہے وہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جس کی قبر کی زندگی اچھی ہوگی اس کا آگے بھی منزل اچھی ہوگی، تو اس وجہ سے۔ اور قبر میں ڈر کی کچھ وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اس میں انسان ڈر ہوتا ہے اس کا نا ایک، کہ انسان دنیا میں سب کے لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے، اور جب قبر میں دفنایا جاتا ہے تو وہ اکیلا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قبر پہ گھٹن ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک تنگ ہوتی ہے اور بند ہوتی ہے، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہاں گھپ اندھیرا ہوتا ہے، جب دنیا میں لائٹ چلی جاتی ہے آج کے دور میں تو ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، ہم سے ایک منٹ کا اندھیرا برداشت نہیں ہوتا، تو قبر میں تو پھر قیامت تک اندھیرا ہی ہے، مطلب یہ خیال آتا ہے۔ ابھی میں آپ کو آگے بتاؤں گی کہ مومن کی جو قبر ہوتی ہے اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ کے، حدیث میں ان کے بارے میں کیا مطلب وہ آئے ہیں کہ ان کو کیا انعامات ملتے ہیں۔ پھر ہے جی اندھیرا ہوتا ہے، وہی والی بات، اور سب سے زیادہ ڈر یہ ہونا چاہیے کہ آگے کیا ہوگا، فوت ہو گئے دفنا دیے گئے،
لیکن وہاں زندگی ختم تو نہیں ہوتی ہے، وہاں ایک اور زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، تو آگے کیا ہوگا؟ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پھر انسان کو جو ہے وہ پریشان کرتی ہیں. تو یہ ہے. تو اور بہت سی روایتوں میں بھی آتا ہے کہ مروہ بن سے بھی روایت ہے کہ مومن کو جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس سے 3 بڑے سوال کیے جاتے ہیں، جو کہ یوزلی لوگوں کو پتہ ہے، من ربو کا، من نبیوں کا، اور مطلب دین کی، اسلام کے بارے میں. اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ علم کے بارے میں بھی سوال کیا جاتا ہے کہ جو علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا. تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں. تو یہ ہے. تو اس کے بارے میں اب ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں، ہمیشہ نا اللہ پاک سے اچھا گمان رکھیں، اپنی زندگی کو آخرت کی کھیتی سمجھ کر ہی گزاریں، تو انشاءاللہ آپ کا ہر عمل اچھا ہوگا. اللہ کا ڈر دل میں رکھیں، ہر اچھا برا کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اللہ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے اور 24 گھنٹے دیکھ رہی ہے، تو انشاءاللہ آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے کسی کا حق کھا لیا ہے، کسی کا حق مار لیا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی سے جھوٹ بولا ہے، کسی کی چوری کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، تو ان سب چیزوں کی، ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، واٹس ایور، آپ ان گناہوں کی معافی مانگ لیں اللہ پاک سے اور ان انسانوں سے بھی. تو اور اپنی زندگی میں آج سے ہی یہ عہد کریں کہ آپ اس کو ایک نئے طریقے سے گزاریں گے. تو اب ہم بات کر لیتے ہیں جی کہ مومن کے بارے میں. دیکھیں، کہتے ہیں کہ جو انسان مومن ہوتا ہے نا، اس کی قبر کا معاملہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے یا جو گناہ گار انسان ہوتا ہے. اب کیسے ہوتا ہے کہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ڈر ہوتا ہے کہ انسان اکیلا ہوگا. اس کے بارے میں بہت خوبصورت ایک روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ جب انسان قبر میں ڈالا جائے گا نا، تو ایک خوبصورت شکل والا نوجوان آتا ہے قبر میں، اور وہ قبر میں کہتا ہے، جب وہ آتا ہے تو جو انسان جو فوت ہوئے ہوتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتے ہیں میں تمہارا نیک عمل ہوں جو تمہارا ساتھی ہے قبر میں. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے یہ. اللہ پاک کی جو مطلب آپ اللہ پاک کے احسانات کو گن ہی نہیں سکتے. پھر دوسری چیز آتی ہے کہ ہم یہ ڈر کرتے ہیں کہ آگے اندھیرا ہوگا. تو کہتے ہیں جو مومن ہوتا ہے نا، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اس کھڑکی سے اس کو جنت میں اس کا گھر دکھا دیا جاتا ہے. اسی طرح گناہ گار انسان کو بھی جہنم میں اس کا گھر دکھا دیا جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اہل جنت میں سے بنائے، آمین ثم آمین. ہم سے ایسے کام لے کہ ہم جنت کے قابل ہو جائیں، اور ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو نیک انسان ہوتا ہے، اس کی جو قبر ہوتی ہے وہ اتنی وسعت اس کی ہوتی ہے کہ حد نگاہ تک قبر کھلی ہوتی ہے. باہر سے ہمیں تنگ اور چھوٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اندر سے قبر بہت کھلی ہوتی ہے، اور جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک کھلی ہوتی ہے. تو یہ اللہ پاک کے اس انسان پر انعامات ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں قبر میں اندھیرا، بظاہر ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ قبر میں اندھیرا ہوگا، لیکن یقین کریں، مطلب روایتوں میں آتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کی قبر روشن ہوگی، ان کی قبر میں کوئی اندھیرا نہیں ہوگا. تو اس کو اللہ پاک سے اچھا امید رکھیں اور اچھے اعمال کی طرف کوشش کریں. اللہ پاک ان سب چیزوں پر مجھے اور میری آل اولاد کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین. اچھا جی، اب اس ویڈیو کے اینڈ سے پہلے میں آپ سے ایک بات اور کر لوں کہ مطلب سورۃ احادیث میں آتا ہے کہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے سورۃ ملک کی تلاوت ہر روز نماز عشاء کے بعد کرنی چاہیے. سورۃ ملک 29ویں پارے میں 30 آیتوں کی صورت ہے، جو کہ تبارک الذی سے شروع ہوتی ہے. آپ اس کو ڈیلی پڑھنے کی عادت بنا لیں. جو پیارے آپ کے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں اور اپنے لیے بھی کریں، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ سے قبر کا عذاب ہٹا دیں گے، کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واضح ہوتا ہے. تو جو چیز قرآن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو قرآن پاک میں ہے اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہی ہے انشاءاللہ. اللہ توفیق بھی دے، آمین ثم آمین. تو جی بس میں نے یہی جو اس بارے میں ریسرچ کیا تھا، میں اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی. پتہ ہے جب میں چھوٹی تھی نا، کبھی قبرستان سے گزرتے ہوئے ڈرتی تھی، مجھے ڈر آتا تھا. لیکن جب سے میرے ماں باپ اس دنیا سے گئے ہیں اور کہیں قبر میں جا کر بس گئے ہیں، سو گئے ہیں، تو مجھے اب قبرستان سے ڈر نہیں لگتا. اب مجھے اور زیادہ یقین ہے کہ دنیا فانی ہے اور ایک دن ختم ہونی ہی ہے. تو اللہ پاک جو ہے بس ہمیں بھی صدقہ جاریہ اچھا بنائے اور ہم سے اچھے کام لے، وہ کام جس سے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین.
تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اس کو ضرور آگے بھی شیئر کریں اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز میں، کیونکہ میرا جو کانٹینٹ ہے وہ کوئی فیملی بلاگنگ کا نہیں ہے. میرا کانٹینٹ کوئی کچھ بھی ایسا دکھانے کا نہیں ہے جس سے کوئی گناہ مرتکب ہو. میری بس کوشش یہی ہے کہ اچھی اور پازیٹیو باتیں آپ تک پھیلائی جائیں. آمین ثم آمین. تو جی میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ پاک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ